کا دماغ تو اب ایک دم ویسے ہی گھوم گیا ہے جیسے وہ اسرا کا دماغ گھما دیتا تھا۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ سچ تھا یا کوئی خواب تھا۔ وہ اسی اپارٹمنٹ میں واپس جاتا ہے جہاں زوبیا نے اس کو انوائٹ کیا تھا اور وہاں کے چوکیدار سے کہتا ہے کہ کل میں یہاں آیا تھا، آج میں بیلز دے رہا ہوں، کوئی بھی آگے سے جواب نہیں دے رہا، یہاں آخر کون رہتا ہے؟ چوکیدار بتاتا ہے کہ یہ اپارٹمنٹ تو پچھلے 6 ماہ سے بند ہے۔ سلطان کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں کل خود یہاں پہ آیا تھا۔ ٹھیک ہے، واپس جاتے ہوئے میرے سر میں درد تھا، پر آتے ہوئے تو میں پورے ہوش و حواس میں تھا۔ لیکن چوکیدار کہتا ہے کہ سر میں تو یہاں پہ ہی ہوتا ہوں، میں نے تو نہ کل آپ کو یہاں پہ آتے دیکھا اور نہ ہی یہاں سے جاتے دیکھا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ اپارٹمنٹ پچھلے 6 ماہ سے بند ہے۔ نوفل سلطان کا موبائل اس کی بے ہوشی کی حالت میں کھلوا لیتا ہے اور پھر اس کے موبائل سے اس کے مینیجر کو بھی نازیبا قسم کی ویڈیوز بھیج دیتا ہے اور اس کی ساس کو بھی بھیج دیتا ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو نوفل نے سلطان کے ساتھ ویڈیو بنانے کے لیے ہائر کی تھی، وہ ایک 2 نمبر لڑکی ہوتی ہے اور وہ سلطان کے ساتھ نازیبا قسم کی ویڈیوز اینڈ فوٹوز بناتی ہے اور نوفل اس کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پہ وہ فوٹوز اپلوڈ کر دیتا ہے۔ اگلے دن تک تو سلطان کا سر چکرا رہا ہوتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے۔ اتنی ہی دیر میں اس کے سارے فینس اور اس کے سب فرینڈس اور جاننے والے وہ ویڈیوز اور فوٹوز دیکھ لیتے ہیں اور بہت سے فینس اس کو انفالو بھی کر دیتے ہیں۔ سلطان تو فی الحال یہی پتہ چلانا چاہتا ہے کہ یہ زوبیا آخر ہے کون اور اس نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ وہ زوبیا کے نمبر پہ کال کرتا ہے تو آگے سے نوفل کال اٹھاتا ہے۔ نوفل سلطان کو بتاتا ہے کہ آپ کا کانٹیکٹ میرے موبائل میں سیو ہے، میں ایک سوشل ورکر ہوں، گھروندے کا مالک ہوں، آپ میرے گھروندے میں بھی آئے تھے اور آپ نے پیسے ڈونیٹ کیے تھے۔ سلطان کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو زوبیا کا نمبر ہے، میری اس نمبر پہ زوبیا سے بہت عرصے سے چیٹنگ چل رہی ہے۔ لیکن نوفل یہ بات ماننے سے بالکل انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی زوبیا اور سلطان کی ساری چیٹنگز وغیرہ اور سارے پروفز ڈیلیٹ کر چکا ہے۔ سلطان کے موبائل میں زوبیا کی کوئی بھی پکچر وغیرہ کچھ بھی سیو نہیں رہا۔ اب سلطان اپنا پورا موبائل چیک کرتا ہے اور واقعی ہی زوبیا کہیں نہیں نظر آتی سوائے اس کانٹیکٹ نمبر کے، جو کہ نوفل کا نمبر ہے۔ سلطان کو بھی یہی لگنے شروع ہو جاتا ہے کہ شاید میں نے اس کانٹیکٹ پہ خود ہی زوبیا کا نمبر لکھ دیا اور زوبیا اصل میں کوئی ہے ہی نہیں بلکہ میری ذہنی تخلیق ہے۔ یہ بات تو سلطان جانتا ہی ہے کہ وہ دماغی مریض تو سچ میں ہے، سرور بھائی نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، لیکن وہ یہ بات دنیا کے سامنے ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں، اسی لیے وہ اس بات کا ذکر کہیں بھی نہیں کرتا، اپنے کسی دوست سے بھی نہیں کہتا اور ایون پولیس میں بھی کوئی رپورٹ نہیں درج کرواتا۔ پر یہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ سلطان کے سر کا درد ٹھیک ہوتا ہے تو اگلے دن وہ آفس جاتا ہے اور اس کا مینیجر اسے اپنے آفس میں بلا کے کہتا ہے کہ آپ نے کیا حرکت کی ہے، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ ایسے انسان ہو۔ سلطان کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ تو وہ سلطان پہ بہت ہی غصہ ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ سب فوٹوز آپ کو مجھے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، اور میں اس قدر گھٹیا کریکٹر کے لڑکے کو اپنے آفس میں مزید دیکھنا نہیں چاہتا، اسی لیے میں تمہیں آج ہی فائر کرتا ہوں۔ سلطان جب اپنے باس کے میسیجز چیک کرتا ہے تو اس کو یقین نہیں آتا کہ اتنی گندی ویڈیوز اس کے باس کو آخر سلطان نے کب اور کیسے سینڈ کر دیں۔ سلطان کے موبائل پہ تو ہمیشہ پاسورڈ لگا ہوتا ہے اور ایون اس کی بیوی اسرا کو بھی وہ پاسورڈ کبھی نہیں پتا چلا۔ سلطان کی پرمیشن کے بغیر اس کا موبائل کوئی یوز ہی نہیں کر سکتا، تو پھر سلطان کے نمبر سے آخر یہ ویڈیوز اس کے مینیجر کو کس نے سینڈ کی؟ اب تو سلطان فوراً سے اپنا واٹس ایپ چیک کرے گا تو ویسی ہی ویڈیوز بہت سارے کانٹیکٹس پہ بھیجی ہوئی ہوں گی، ساتھ ہی اسرا کی ماں کے نمبر پہ بھی بھیجی ہوں گی۔ یہ سب دیکھ کے تو سلطان بالکل ہکا بکا رہ جائے گا۔ ادھر اسرا کی ماں کو جب ایسی نازیبا قسم کی ویڈیوز سلطان کے نمبر سے موصول ہوں گی تو وہ سوچ لیں گی کہ میں نے بھی اب تک یہ فیصلہ کیا تھا کہ شاید سلطان سدھر جائے تو میں اسرا کو اس کے ساتھ واپس بھیج دوں اور اسرا کی ڈیورس کروانے کے حق میں نہیں تھی، لیکن اب یہ میسیجز دیکھنے کے بعد تو میں کبھی بھی اپنی بیٹی کو اس سائیکو انسان کے پاس نہیں بھیجوں گی۔ اب تو میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ اسرا کی جلد از جلد اس سائیکو انسان سے طلاق ہو جائے اور اسرا کو اس سے چھٹکارا مل جائے تاکہ وہ کسی اور اچھے انسان سے شادی کر پائے۔ میرا بیٹا اور میری بہو بالکل ٹھیک پہچانے تھے، سلطان اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو ایک بھی اور چانس ملا جائے۔
اسرا جب دیکھتی ہے کہ اس کی ماں موبائل پہ کچھ دیکھ رہی ہے اور پریشان ہو رہی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ ماں آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس کی ماں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا موبائل اسرا کو دکھا دیتی ہیں، اور اسرا جب دیکھتی ہے کہ سلطان نے کس طرح کے میسیجز اس کی ماں کو سینڈ کیے ہیں تو وہ بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کو تو ایک دن پہلے سے ہی سلطان سے نفرت ہو رہی تھی جب اس نے شاپنگ مال میں اسرا اور اسرار کو ایک ساتھ دیکھ کے بلا وجہ کا ہنگامہ کریٹ کیا تھا۔ ابھی اسرا کے دل میں سافٹ کارنر پیدا ہی ہونا شروع ہوا تھا سلطان کے لیے، لیکن لگاتار ایسے واقعات دیکھ کے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ سلطان کی دماغی حالت واقعی سدھرنے والی نہیں ہے